الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، پچھلے دنوں جو کچھ اتھل پتھل پورے ملک میں ہوئی اور جو کچھ حادثات و واقعات رونما ہوئے، اسی دوران ربیع الاول کا چاند بھی ہمیں نظر آیا۔ 1400 سال پہلے ربیع الاول کا چاند جب نکلا تھا تو وہ اس اعلان کے ساتھ نمودار ہوا کہ اب اندھیارے جو دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں، اندھیروں نے جو شکنجہ انسانوں پر کسا ہوا ہے وہ اب ختم ہونے والا ہے۔ اندھیرے مٹنے والے ہیں اور دنیا اللہ کے نور سے جگمگانے والی ہے، روشن ہونے والی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ولادت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ اس لحاظ سے عالم انسانیت کے لیے یہ مہینہ یہ اہمیت رکھتا ہے کہ وہ مسیحا جس نے انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھا، ان کو گمراہی کی وادیوں سے نکالا اور مختلف بیڑیاں اور زنجیریں جس میں خود انسان نے اور خدا نما انسانوں نے معاشرے کو جکڑا ہوا تھا، ان سے آزاد کروانے کی جد و جہد شروع کی۔ قرآن کو اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بہت واضح طور پر وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیائی مشن کا بہت نمایاں پہلو ظلم سے انسانیت کو نجات دلانا رہا ہے۔ وہ ایک طرف عوام الناس کو یہ دعوت دیتے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کی طرف پلٹ آؤ، اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ معاشرے میں وہ ظالم لوگ جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، جنہوں نے انسانوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، جو اہنکار کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے سرکش متکبر ظالموں کو اپنی روش سے باز آنا چاہیے۔ بصورت دیگر وہ اس دنیا میں بھی دردناک عذاب کو دیکھ کر رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کا دردناک عذاب، اس عذاب کا مزہ وہ چکھیں گے۔ انبیاء کی جو رودات قرآن میں بیان ہوئی ہے، ان دونوں پہلوؤں کو بہت نمایاں طور پر قرآن نے واضح کیا ہے کہ یہ انبیائی مشن کا حصہ ہوتا تھا۔ اس کی بہت واضح مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہے۔ آپ سب نے سنا ہوگا حلف الفضول ایک معاہدہ مکہ میں ہوا تھا۔ یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار نبوت سے قبل کا ہے، جب آپ بالکل نوجوان تھے، آپ کی عمر 20-22 سال رہی ہوگی۔ اس وقت کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ مکہ کے چند جو انسانیت پسند یا امن پسند لوگ تھے،
ان لوگوں نے بیٹھ کر یہ معاہدہ کیا کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے، تاجروں کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، کمزور اور بے سہارا جو لوگ ہیں ہم ان کا سہارا بنیں گے۔ یہ حلف الفضول کے نام سے یہ معاہدہ جانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تنظیم کا حصہ تھے، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ یہ معاہدہ تو ہوا ہے اس وقت جب آپ نے اسلام کی دعوت کا کام شروع نہیں کیا ہے، بلکہ آپ اس وقت خود کو بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہونے والے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ نے یہ معاہدہ طے کیا تھا، لیکن جب آپ رسول بنائے گئے، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، تو روایات میں آتا ہے کہ آپ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ میری نوجوانی عہد شباب میں مکہ میں ایک ایسا معاہدہ ہوا تھا کہ وہ معاہدہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور آج بھی اگر مجھے بلایا جائے اس معاہدے کے لیے، اس طرح کی کسی تنظیم کو بنانے کے لیے، تو میں آج بھی اس جگہ پر حاضر رہوں گا۔ یعنی ظلم کے خلاف ہر وقت کھڑے رہنا، ایک مضبوط آواز بن کر اٹھنا، یہ انبیائی مشن کا ہمیشہ حصہ رہا ہے۔ کیونکہ انبیاء آتے ہی دنیا میں اس لیے ہیں، اسی وقت آتے ہیں جب انسانیت پر ظلم ان کی سکت کے باہر نکل جائے، برداشت کے باہر نکل جائے، جب راستے پوری طرح سے بند کر دیے جائیں۔ یہ حالات ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے۔ جو حالات ہم اس وقت ہر طرف دیکھ رہے ہیں، اسی طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی دنیا میں بھیجا کرتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور وہ اپنا مشن، اپنا نظم العین اور اپنا پیغام اس امت کے حوالے کر کے گئے۔ اس لیے یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ جب کبھی اس طرح کے حالات رونما ہو، جب کبھی ہر طرف یہ نظر آئے کہ ظلم کے بادل چھائے ہوئے ہیں، انہوں نے دنیا میں اندھیرا کر دیا ہے، لوگوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے، لوگوں کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، لوگوں کا امن و سکون غارت کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، جانشین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حالات کو بدلنے کا عہد لے کر، عزم لے کر کھڑے ہوں، اور وہ اس کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں کہ یہ انبیائی مشن ہے۔ اسی مشن سے وابستگی کے نتیجے میں انبیاء کے ساتھ ہماری وابستگی ہوتی ہے، اسی مشن سے تعلق کی بنیاد پر رسولوں کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اگر یہ ہماری زندگی کا مشن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رسولوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور ان کے عشق کی باتیں ہم خوب کرتے ہیں، بلکہ سیرت کا اظہار بھی انہی پہلوؤں سے ہوتا ہے، عقیدت مندانہ جذبات کا اظہار یا پھر فخر کا احساس کہ ہم ایک ایسے نبی کے امتی ہیں جنہوں نے یہ دنیا کو یہ اور یہ دیا، جنہوں نے حالات کو اس طرح تبدیل کر دیا۔ ہمارا سیرت کا زیادہ زور انہی دو پہلوؤں پر ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی سیرت کو اپنے علمی اور فکری ارتقاء کا موضوع نہیں بنایا، یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اصل میں پیغام سیرت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذمہ داری اس امت کو دے کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے صحابہ سے یہ بات نہیں کی کہ میرے عزیزوں میری شان میں خوب قصیدے پڑھا کرو، بلکہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری دیکھیے کہ ایک صحابی نے جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام حضرت موسیٰ سے بلند ہے، اس طرح کے الفاظ کہیں، اللہ کے رسول نے فوراً ان صحابی کو ٹوک دیا اور کہا کہ مجھے یونس جو مچھلی والے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں جو رہے ہیں، ان پر بھی فوقیت نہ دو۔ محبت میں قصیدے گائے جاتے ہیں، یہ انسانی جذبات ہوتے ہیں، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے،
لیکن اپنے آپ کو انہی جذبات کا قیدی بنا لینا یہ دراصل حقیقی رشتہ نہیں ہے. حقیقی رشتہ یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو، اس نصب العین کو اور اس ذمہ داری کو قبول کریں جو ذمہ داری ہم کو ملی ہے، جو ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس امت کو دے کر گئے، جس کا امین بنا کر گئے، جس پر اللہ کو گواہ بنایا اور پوچھا کہ کیا میں نے وہ پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، جو پیغام اللہ نے مجھ کو دیا تھا. وہاں سب نے گواہی دی کہ ہاں آپ نے پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہ کو گواہ رہنا. ان تمام لوگوں نے گواہی دی ہے کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے. اور پھر کہا کہ اب تم جو لوگ یہاں موجود ہو، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، ان تک اس پیغام کو پہنچاؤ. کیا ہم کل اللہ کو گواہ بنا سکتے ہیں؟ میدان محشر میں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو عہد کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس عہد کو وفا کیا ہے، اس میں ہم وفادار رہے ہیں. تو ہم انبیاء کی سیرت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے علمی اور فکری ارتقاء کا موضوع بنائیں. یہ جانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے دنیا میں آئے تھے، ان کا مشن کیا تھا. اقامت دین کو قائم کرنا، اس کی اقامت کے لیے جد و جہد کرنا، دین کی سربلندی کے لیے جینا اور مرنا. یہی عنوان رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کی پوری زندگی کا تھا. آپ نے جو کچھ بھی کام کیا وہ صرف اسی مقصد کے لیے کیا، اسی کے لیے جیتے رہے اور اسی کے لیے تمام طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو بہت نمایاں پیغامات ہم کو ملتے ہیں، اس میں سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ دشواریوں کے باوجود مضبوط عزم کے ساتھ تکمیل مشن میں لگے رہنا. پہلے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی طرح کی دشواریاں کھڑی ہوئی. خود آپ کے قریبی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے. وہ لوگ جو بڑی محبت آپ سے کیا کرتے تھے، امین و صادق آپ کو کہا کرتے تھے، جن کو آپ پر فخر تھا، وہی لوگ آپ کے دشمن ہوئے، آپ پر پتھر برسانے لگے، کئی طرح کی باتیں آپ کے تعلق سے بنائی گئی، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر اذیتوں کے پہاڑ کھڑے کیے گئے. ایک انسان کو پتھر مارا جائے تو اس کا جسم چھلنی ہوتا ہے، لیکن جب اس سے مجنوں کہا جائے، دیوانہ کہا جائے، تو اس سے اس کا دل اور اس کی روح چھلنی ہوتی ہے. یہ باتیں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے، اپنے قریبی لوگوں سے سنا کرتے تھے. یہ اور دردناک صورتحال ہوتی ہے کہ قریبی لوگوں سے، جن کو انسان اپنا سہارا سمجھتا ہے، جن کے تعلق سے یہ گمان ہوتا ہے کہ پریشانی میں یہ لوگ میرا سہارا بن کر کھڑے ہوں گے، وہی لوگ جب یہ رویہ اور یہ روش اختیار کر لیں تو ہم اندازہ لگائیں کہ یہ کیا صورتحال اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ مایوس ہوئے اور نہ غمگین ہوئے، بلکہ آپ نے ان تمام لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ اپنے مشن پر گامزن رہے، اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے. تو پہلا کام یہی ہے کہ تمام جو حالات ہمارے چاروں طرف ہیں، جو دشواریاں ہمارے سامنے ہیں، اس کے باوجود ہم یہ نہ بھولیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ان کے مشن کو پورا کرنے کے لیے، ان کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنانے کے لیے اس دنیا میں ہم موجود ہیں. تو اس مشن کی تکمیل کے لیے ہم مسلسل جد و جہد میں ہم لگے رہیں، چاہے جو دشواریاں ہمارے سامنے ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ کا عزم دشواریوں کا سامنا اس عزم کے ساتھ کیا کہ آپ ناکامیوں سے کامیابیوں کو نچوڑ لے آئے، یعنی ریت میں سے آپ نے پانی نچوڑا. تو اس قدر بھی اگر پریشانیاں ہوں تو ان پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی ہم کامیابی کے راستے کو نہ چھوڑیں، اپنے مشن سے ہم پیچھے نہ ہٹیں. دوسری بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ عسر میں یسر اور شر سے خیر کا پہلو نکالنا. مکہ میں لوگوں نے کئی طرح کے پروپیگنڈے کیے، باہر کے قافلے آتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹی باتیں ان تک پہنچاتے
لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسی چیز کو آپ کے رفع ذکر کا موضوع بنا دیا، رفع ذکر کا وسیلہ بنا دیا۔ اگر وہ لوگ اتنا پروپیگنڈا نہ کرتے، باہر کے تاجروں سے ملاقات نہ کرتے، باہر کے قافلوں سے ملاقات نہ کرتے، تو آپ کی دعوت اس تیزی کے ساتھ عرب کے دوسرے علاقوں میں نہ پہنچتی۔ تو ہم بھی ان چیزوں سے نہ گھبرائیں کہ ہمارے خلاف کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان چیزوں میں اپنا وقت خرچ نہ کریں کہ کیا سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے علی الرغم جو کام ہم کو ملا ہے، جو ذمہ داری ہم کو ملی ہے، اس ذمہ داری کو ہم ایمانداری کے ساتھ پورا کریں۔ یہ تمام سازشیں، یہ تمام پروپیگنڈے خود آپ کے مشن کی تکمیل کا ذریعہ بنیں گے۔ یہی چیزیں ہوں گی جو آپ کے لیے آپ کی کامیابی کا راستہ کھولنے والی ہوں گی۔ انہی چیزوں نے ماضی میں بھی راستے کھولے ہیں۔ ہجرت کا واقعہ آپ دیکھیے، ہجرت کا واقعہ مکہ کے لوگوں کے لیے خوشی کا باعث تھا کہ ہم جس کو اپنی سب سے بڑی مصیبت کی وجہ سمجھتے تھے وہ آج یہاں سے چلی گئی، وہ مصیبت ختم ہو گئی۔ لیکن یہی ہجرت ہے جس نے عرب کے دوسرے علاقوں میں اسلام کی دعوت کے لیے زمین فراہم کی۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو مدینہ میں اسلامی ریاست قائم نہ ہوتی۔ ہجرت ہوئی تو مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ صحابہ مکہ چھوڑ کر حبشہ گئے تو حبشہ تک اسلام پہنچا۔ تو ہجرت جس میں گھر بار چھوٹ گئے، لوگوں کی تجارتیں برباد ہو گئی، وسائل برباد ہو گئے، لیکن وہی چیز ہے جو اللہ نے اسلام کی اشاعت کا ذریعہ اس کو بنا دیا۔ حضرت یوسف اگر قید میں نہ جاتے تو قیدیوں تک اسلام کی دعوت نہ پہنچتی۔ تو قید و بند، یہ تمام چیزیں یقیناً تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، یقیناً یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن نبوی پہلو یہ ہے، سیرت سے یہ سبق ہم کو ملتا ہے کہ یہی چیزیں جو بظاہر شر نظر آتی ہیں، بظاہر مصیبتیں نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہی چیزوں میں سے خیر کو نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی چیزوں میں سے اسلام کی اشاعت کے راستوں کو ہموار کرتا ہے، ان کے لیے راہیں آسان ہوتی ہیں۔ تو یہ قید و بند کی صعوبتیں یہ بھی کوئی نئی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ استقامت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو جھیلتے ہیں، ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہیں، اور وہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں اسلام کے داعی بن کر ہوتے ہیں، اسلام کے پیغام کے امین بن کر ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کردار اور اپنی زبان ہر چیز سے گواہی دیتے ہیں کہ کس طرح وہ ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے، انسانیت کا درد رکھتے ہوئے ان آزمائشوں اور مصیبتوں سے دوچار ہوئے ہیں۔ اور مثبت مزاجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منفی سوچ نے آپ پر غلبہ حاصل نہیں کیا۔ یہ نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مایوس ہوئے ہوں۔ ہجرت ہی کے واقعے میں آپ دیکھیے کہ غار ثور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لیے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر ساتھ میں ہیں، مکہ کے مشرکین غار کے بالکل منہ تک پہنچ گئے، ان کے قدم نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور اب ممکن ہے کہ یہ ہم کو پکڑ لیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ تو بظاہر یہ نظر آتا ہو کہ دشمنوں کے ہاتھ آپ کی گردن تک پہنچ چکے ہیں، بظاہر ان کے قدموں کی آہٹ آپ کے کانوں میں گونج رہی ہو، لیکن اس وقت بھی یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی ہماری حفاظت کی قدرت رکھتا ہے۔ اس وقت بھی ہمت نہ ہاری جائے، اس وقت بھی حوصلہ نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ نبوی سیرت کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ تار عنکبوت کے ذریعے کیسر و کسرا کے مضبوط قلعوں کو مسمار کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ تار عنکبوت، مکڑی کا جالا، دنیا میں سب سے کمزور گھر سمجھا جاتا ہے، لیکن اسی تار عنکبوت نے وہ راستہ کھولا جس سے کیسر و کسرا جیسے مضبوط قلعے فتح ہوئے۔ تو وہاں بھی یہ صدا لا تحزن ان اللہ معنا، آج بھی یہ صدا ہمارے دلوں سے نکلتی ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ہم پست ہمتی نہ دکھائیں، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین، ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، بندے مومن کا ہاتھ، اللہ کے ہاتھ ہونے کا یقین، یہ یقین کسی حال میں دل سے نہ نکلنے پائے، چاہے جو ہو جائے۔
لوگوں کے مرنے سے اقوام ختم نہیں ہوتی ہیں. یہ بات یاد، قید و بند سے دنیا میں کوئی نہیں مٹا ہے. نرسنہار سے کبھی کوئی قوم ختم نہیں ہوئی ہے. قومیں ختم ہوئی ہے جب یہ حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، جب دل سے یہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے بعد پھر قوموں کا وجود دنیا میں ختم ہوتا ہے. تو ہم یہ اعتماد اور یہ حوصلہ کسی حال میں اپنے دل سے ختم نہ ہونے دیں، چاہے ان کے ہاتھ ہمارے گردنوں تک پر ہم کو نظر آنے لگے. اس وقت بھی قدموں میں قدم متزلزل نہ ہو، اس وقت بھی دلوں پر کوئی خوف طاری نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری. غزوہ حنین کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. جب آپ جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو ایک گھاٹی میں اچانک تیروں کی بارش ہونے لگی. سب کے پیر اکھڑ گئے صحابہ کے، وہ بھاگنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر قائم رہے. تیر برس رہے ہیں لیکن آپ اپنی جگہ پر قائم ہیں، اور صحابہ کو آواز لگائی کہ لوگوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تم کیوں گھبرا کر بھاگ رہے ہو؟ یہ صدا صحابہ کے کانوں میں پڑی اور وہ پھر پلٹ کر آئے اور پھر اس غزوہ کو فتح کیا. تو یہ شجاعت اور بہادری کہ ہم کو یہ نظر آ رہا ہو کہ ہر طرف سے تیر برس رہے ہیں، سنگ و خشت کی بارش ہو رہی ہے، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی پوری شجاعت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کھڑے رہنا اصل ہے کہ ہم کھڑے رہیں. یک طرفہ خیر خواہی، ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک طرفہ خیر خواہی کا جذبہ. خیر خواہی اس وجہ سے نہ کی جائے کہ ہمیں لوگوں کا ساتھ چاہیے، اس امید کے ساتھ کسی کا ساتھ نہ دیا جائے کہ کل بھی ہمارے برے وقت میں یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو. کوئی اگر کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس کا ظرف ہے. ہم یک طرفہ خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہوں. دائی اور مدعو کے جذبات ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں. دائی کبھی برے سلوک کے نتیجے میں کے بدلے کے طور پر مدعو کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتا. اگر دائی اور مدعو دونوں ایک جیسے ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں سماج سے اعتدال کی فضا ختم ہو جاتی ہے. یہی وہ روش ہے، دائی کا حسن سلوک یہی وہ کردار ہے جو سماج میں خود مخالفین کے اندر مطعم بن عدی اور ہاشم بن امیہ جیسے کردار کھڑے کرتا ہے. کیا کردار ہے ان دونوں کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، طائف میں کیا کچھ ہوا یہ آپ کو معلوم ہے. رسول اللہ طائف گئے، مکہ میں یہ مشورہ کیا گیا کہ اب وہ واپس طائف سے مکہ کی سرحد میں قدم نہ رکھنے پائیں. شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر نکال دیا گیا کہ اگر نظر آئے تو قتل کر دیے جائیں. یہ بات رسول اللہ کو بھی معلوم ہوئی. آپ جب واپسی کا ارادہ کیا تو آپ نے خبر بھجوائی مطعم بن عدی کے پاس کہ مطعم بن عدی، کیا تم یہ گارنٹی، میری ضمانت لینے کے لیے تیار ہو کہ میں مکہ میں آؤں تو تم مجھے ان مشرکین سے میری حفاظت کرو گے؟ مطعم بن عدی نے یہ ضمانت قبول کی. ہم اپنا یہ بھی جائزہ لیں کہ کیا ایسے کردار ہم اس سماج میں پیدا کر پائے؟ ایسے کردار سماج میں پیدا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ مخالفین میں وہ لوگ ہوں جو ظلم کے خلاف آواز کو اٹھانے والے ہوں، جو ظلم کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑے رہنے والے ہوں. اور یہ ہوتا ہے آپ کے عمل اور آپ کے کردار سے، آپ کے حسن سلوک سے. جب یہ سماج دیکھ رہا ہو کہ ظلم کے باوجود یہ لوگ ظالم نہیں بنے ہیں، ظلم کے باوجود انہوں نے ناحق لوگوں پر ظلم روا نہیں کیا ہے. دنیا دیکھتی، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی بستی پوری طرح ظالموں پر مشتمل ہو. تمام لوگ ظالم نہیں ہوتے ہیں. ایک خاموش طبقہ ہر سماج میں ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے سر کی آنکھوں سے کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے. وہ مظلوموں کی روش کو دیکھتا ہے، نوٹس لیتا ہے، اس کا آبزرو کرتا ہے کہ واقعی یہ لوگ ستائے جانے کے باوجود کس ہمت اور استقامت کا مظاہرہ یہ لوگ کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں پھر مطعم بن عدی اور ہاشم
ہشام بن امیہ جیسے کردار کھڑے ہوتے ہیں. تو مطعم بن عدی نے ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور مکہ لے کر آئے اور اعلان کیا کہ محمد میرے امان میں ہیں. خبردار جو کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف دیکھا. دوسرا شعب ابی طالب، وہ 3 سال کی دردناک قید جس میں سب چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا. باہر سے آنے والے تجارتی قافلوں سے کہا گیا کہ خبردار ان کے ساتھ کوئی تجارت کی. بھوک اور پیاس سے بچے بوڑھے جوان سب بل بلا اٹھے. ان کے رونے تڑپنے کی آوازیں لوگوں کے کانوں تک پہنچتی تھی. لیکن ایسے چند لوگ موجود تھے جو اس ظلم سے کراہتے تھے. ان میں نمایاں نام ہشام بن امیہ کا ہے. ان تک بچوں کے بلکنے کی آوازیں آتی تھی تو وہ تڑپ اٹھتے تھے. ایک بار ہمت کر کے وہ زہیر بن امیہ کے پاس گئے اور کہا کہ زہیر، کیا تم کو یہ اچھا لگتا ہے کہ تم کھانا کھاؤ، شادی کرو، عیش کی زندگی بسر کرو، چین کی نیند سو، اور تمہارے نانا ماموں بھائی بہن وہاں دانے دانے کو ترسیں؟ ان کے ضمیر کو انہوں نے جھنجھوڑا. ہم بھی سوچیں کیا ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم سکون سے اپنے گھروں میں ہوں اور ہمارے بھائی قید و بند میں اپنی زندگی بسر کریں؟ ان کے بچے اپنے باپ کے زندہ ہونے کے باوجود یتیمی کی زندگی بسر کریں؟ ان کے گھر میں جوان عورت بیوگی کی زندگی بسر کریں؟ ہم خود اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں. وہ تو مشرک تھے، وہ دونوں مشرک تھے جنہوں نے یہ گفتگو کی. ہم تو ایمان والے بھی ہیں، ایمانی تعلق بھی ہمارا ہے. کیا کبھی یہ سوال ہمارے اندر سے ہمارے کانوں تک پہنچتے ہیں؟ کیا ہمارے دل کبھی اس طرح سے ہم کو جھنجھوڑتے ہیں؟ اپنے ضمیر کی آواز کو سنیے. تو یہ کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کا وجود، ایسے لوگوں کو اٹھانا، ایسے لوگوں کو کھڑے کرنا، یہ بھی سیرت نبوی کا ایک نمایاں پہلو ہے. ہم اس بات پر بھی اپنی خود احتسابی ہم لیں، اپنا احتساب کریں کہ کیا ہم معاشرے میں ایسے کردار پیدا کر سکیں. ایک ایسی خاطر خواہ تعداد، ایسا نہیں کہ ایسے لوگ نہیں ہیں، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود بے گناہ قیدیوں پر کتابیں لکھی ہیں، تمام قیدی مسلمانوں کے بارے میں، لیکن لکھنے والے غیر مسلمین میں سے ہیں. ان کا ہم مطالعہ کریں، ان کو ہم پڑھیں، اور ایسے ایک خاطر خواہ تعداد معاشرے میں ایسے لوگوں کی موجود ہو، اس بات کی طرف بھی ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے جو ظلم کے خلاف ایک مضبوط آواز بن کر کھڑے ہوں. تو سیرت کا یہ جو مہینہ ہے، ربیع الاول کا یہ مہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، ان کی ولادت کا، اس میں سیرت کے ان ابواب کو ہم اپنے سامنے رکھیں. سیرت کے ان ابواب پر غور و فکر کرنے، ان کو پڑھنے، ان کو سمجھنے، اور پھر ان کے جو مشن تھا اس مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنانے کی ہم جد و جہد کا اس کا آغاز ہم کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر انبیائی مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنانے کی ہم کو توفیق دے، اور وہ درد وہ تڑپ ہمارے اندر بھی پیدا کرے جو درد جو تڑپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر موجود تھی. اور ان سخت اور آج کٹھن حالات میں اللہ تعالیٰ صبر، استقامت اور ہمت اور قوت کے ساتھ ہم کو جمے رہنے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے اور اللہ کے دین کی اشاعت اور اس کے اقامت کے مشن پر گامزن